السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236 نمبر کی آیت آپ کے سامنے اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان آیات کے اندر فیملی لاز کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب تک جتنے بھی ویڈیوز اپنے ان کو واچ کیا ہے تو ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کوئی ثواب کی یا خیر و برکت، جس طرح وہ ہمارے ہاں مذہبی طور پہ استعمال ہوتی ہیں یہ لفظ، تو یہ کوئی ثواب کی کتاب نہیں ہے اس کو پڑھنے سے ثواب ہوگا۔ یہ قانون کی کتاب ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، پھر اس کا کتاب کا جو فوائد ہیں وہ پھر دنیا میں سامنے آتے ہیں۔ انسانیت جو ہے ان فوائد سے خود کو آگے بڑھا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ پیور قانون کی کتاب ہے۔ اس کے اندر کوئی مذہبیت نہیں، کوئی اس کے اندر جذباتیت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر وہ جو جذبات ہوتے ہیں ان کی جذبات کی رنگینی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو فیملیز لاز کی بات ہو رہی ہے 236 نمبر کی ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی اگر ضرورت پڑے، حالات ایسے ہوں تو کہتا ہے ٹھیک ہے، بامر مجبوری اگر طلاق دینی پڑ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تم ایسا کر سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو آگے اس کی کنڈیشن بتا رہا ہے کہ طلاق دینا چاہتے ہیں اور کس صورت میں، کہ مالم تمسوہن، جب کہ تم نے ان عورتوں کو چھوا ہی نہ ہو، ٹچ ہی نہ کیا ہو، یعنی نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ انہوں نے کوئی جنسی عمل نہیں کیا، تو اس صورت میں پھر قرآن کریم قانون دیتا ہے کہ پھر کیا صورت ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ او تفریضو لہن فریضتاً، یہ جو فریضہ ہے اس کا عام طور پر ہم نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ مہر ہے، جو حق المہر جو ہم بولتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مہر کا لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے ترجموں کی بات ہے یا یہ مذہب کی روح سے ہوئے جس طرح سے بھی، تو یہ فریضہ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ اجورہن کے لفظ بھی آتے ہیں تو فریضہ کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ مہر کرتے ہیں جو بندہ شادی کے وقت عورت کو دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ او تفریضو لہن فریضتاً، اور نہ ان کے لیے کچھ فریضہ مقرر کیا ہو، یعنی نہ تو ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہو گئی، نکاح ہوا، نکاح کے اندر ایک تو یہ ہوا کہ نکاح کے بعد کوئی جنسی عمل بھی مرد نے نہیں کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اس نکاح میں پہلے سے کوئی مقرر کیا گیا حق مہر، تو دو چیزیں نہیں ہوئی۔ تو اس صورت میں قرآن قانون دے رہا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو کہتا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں کچھ فائدہ یعنی سمانی زندگی دو، جو بھی تم دے سکتے ہو ان عورتوں کو۔ یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، خواتین سے متعلق، کس صورت میں، کہ ایک تو پہلے سے مہر مقرر نہیں ہوا اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جنسی عمل بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حالانکہ تم نے جنسی عمل نہیں کیا، اس کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، ان کے لیے کوئی فریضہ بھی مقرر نہیں کیا یعنی مہر، اس کے باوجود بھی اگر نوبت طلاق کے اوپر آ جائے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، ان کو کچھ سمانی زندگی دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کتنی بلند پایا اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو خالی ہاتھ ان کو بھیج دیا جائے، یہ دونوں صورتیں ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ مال و دولت، کچھ کوئی دنیا کا سمانی زندگی انہیں دینا چاہیے۔
تو یہ چیز ہوگی. اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو دینا ہے مرد کا عورت کو، یہ کتنا ہونا چاہیے. قرآن کریم یہاں پر بھی کتنی عدل کی، انصاف کی بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ الموسی قدرہ کہ وسط والے پر اس کی قدر یعنی حیثیت کے مطابق. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہیں پر بھی قرآن کریم انسانوں کے اوپر کوئی ایسا کوئی حکم نہیں نازل کرتا جس سے ان کی زندگی کے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے. کہتا ہے کہ الموسی قدرہ کہ وسط والے پر اس کی قدر یعنی حیثیت کے مطابق مال وہ دے. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے یعنی مفلس ہے، اس پر اس کی قدر یعنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. تو جس طرح اس کی مالی حیثیت ہے، فائنانشل سٹیٹس ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی عورت کو دے، لیکن دینا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں. تو یہ چیز ہوگی. اور آگے کہتا ہے حالانکہ اس نے واضح کر دی یہ چیز کہ کون کتنا دے. اگر کوئی دولت مال و دولت کا والا آدمی ہے تو وہ اپنی مال و دولت کے حساب سے دے. اگر کوئی تنگ دست مفلس ہے تو وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق دے. اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ متاعن بالمعروف، کہ یہ جو فائدہ ہے سمانی زندگی ہے، یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی وہ کوئی ریکگنائزڈ بھی ہو. اگر عورت کو دیا ہے تو وہ سمجھے کہ واقعی اس کو کوئی مال یا سمانی زندگی اس کو دیا گیا ہے جو اس کے کسی فائدہ کے لیے استعمال ہو سکے. یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی چیز دے دے کہ اس کے کسی کام ہی نہ آ سکے، تو اس کا تو پھر دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز، ایسا سمانی زندگی جس سے اس عورت کا کوئی فائدہ ہو جائے، تو قرآن کریم یہاں پر لفظ استعمال کر رہا ہے متاعن بالمعروف، تو دستور کے مطابق دے. یہاں پر یہ جو متاع ہے، متاع کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسانی زندگی کی جو ضروریات کے مطابق جو سامان ہوتا ہے اس کو قرآن متاع بولتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. متاع کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ ضروریاتی زندگی کی چیزیں وہ دی جائیں. تو اس سے ایک اوپر چیز ہوتی ہے، وہ جس کو آپ لگژریز کہتے ہیں، وہ سامان تعیشات ہوتا ہے. اس کی تو قرآن کریم بات ہی نہیں کرتا، وہ تو اسراف میں آ جاتا ہے، فضول خرچی میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں قرآن اس کو متاع بولتا ہے. کہتا ہے یہ تو دینی چاہیے. اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ حقاً علی المحسنین، کہ کہتا ہے کہ یہ جو ضرورت کی چیزیں جو دینا ہے، فائدے کی چیزیں، حقاً علی المحسنین، جو محسنین ہیں یہ ان کے اوپر حق ہے، لازم ہے. اگر وہ محسنین ہیں، یعنی محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو حسین انداز سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن ان کو محسنین بولتا ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے محسنین. یہ محسن کی جمع ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو حسن والے کام کرے، وہ کام کرے جن کے اندر حسن کیا ہوتا ہے؟ بیلنس. تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہر کام میں، اپنی سوچ میں بیلنس رکھتے ہیں اور اس بیلنس سوچ کے مطابق بیلنس کام کرتے ہیں، قرآن کریم ان کو محسنین بولتا ہے. تو دیکھا یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے قرآن کا کتنا خوبصورت ہے، اور جو اس کا تھیم ہے، جو اس کی ڈائریکشن ہے، کتنی بلند پایا ہے. کہ نکاح ہو گیا، ہم اس کو ریکیپ کرنے لگے ہیں، اس کو کلوز کرنے لگے ہیں کہ نکاح ہو گیا. نکاح کے اندر نہ تو حق مہر جو تھا وہ ڈیفائن ہوا کہ کتنا دینا ہے، اچھا، نہ جنسی عمل ہوا، دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. تو اب اصولاً تو بندے کو کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن قرآن کریم یہاں پر بھی مردوں کو پابند بناتا ہے کہ وہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور متاع کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ بالمعروف لے کر آ رہا ہے. کہتا ہے کہ معروف طریقے سے دو. یہ نہیں ہے کہ تم بس کچھ ایسی چیز دے کے جان چھڑا لو. تو کہتا ہے دستور کے مطابق وہ چیز دو جو فائدہ مند ہو، جس کو واقعی عورت سمجھے کہ یہ مجھے فائدے کی چیز دی گئی ہے اور وہ اس کے کوئی کام آ جائے. تو اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے متاعن بالمعروف.
اور پھر یہ کن کے لیے ہے؟ کون ایسا کرنے والے ہیں؟ کہتا ہے محسنین، اور کہتا ہے یہ جو بھی اپنے آپ کو محسنین بناتے ہیں، حسن والے کام کرنے والے ہوتے ہیں، حسن سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، بیلنس سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہتا ہے حقاً یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ انہوں نے بیلنس سے زندگی گزارنی ہے، تو بیلنس کے ساتھ اپنے معاملات کرنے ہیں۔ تو نکاح کی یہ جو صورت ہے کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور جنسی عمل بھی نہیں ہوا، وہاں پر بھی جو محسنین ہیں وہ اپنی اور ان عورتوں کو جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں جو متاعً بالمعروف ہوتا ہے، جس سے واقعی عورتوں کو فائدہ ہو اور وہ دستور کے مطابق بالکل ریکگنائزڈ ہو، جانا پہچانا ہو۔ معروف اسی سے انٹروڈیوس ہے، جو چیز انٹروڈیوس ہو، جانی پہچانی ہو، جس کو دیکھ کر سمجھ آئے کہ واقعی یہ ضرورت کی چیزیں دی گئی ہیں، فائدے کا سامان دیا گیا۔ میں نے بار بار اس کے اوپر اس لیے کیا تاکہ بات واضح ہو جائے قرآن کریم کتنا خیال رکھتا ہے انصاف کا، عدل کا، معاملات کا، حسن سلوک کا، بیلنس کے ساتھ سوچنے کا، بیلنس کے ساتھ کام کرنے کا، اور ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ محسنین۔ تو امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔